الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اولین رہنمائی عقل سے ملتی ہے، یعنی انسان کی عقل اور فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ مذہب صرف ان معاملات میں رہنمائی کرتا ہے جہاں اس کے مقصد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور میں اس سے پہلے بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ مذہب کا مقصد تطہیر ہے، تزکیہ ہے، انسانوں کو پاکیزہ بنانا ہے، ان کی انفرادی زندگی میں بھی پاکیزگی ہو اور ان کی اجتماعی زندگی میں بھی پاکیزگی ہو۔ چنانچہ اس مقصد کو اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے تو مذہب اس کے بارے میں حساس ہوگا اور بتائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کسی بڑی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں متنبہ کر دے گا، باقی چیزوں کو وہ انسانی عقل پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں آپ تجربات کریں، آپ مشاہدات کریں، آپ سیکھیں، جیسے کہ دنیا میں چیزیں سیکھی جاتی ہیں، وہ اس کا موضوع نہیں۔ ریاست کے معاملات میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حکمران ہونا چاہیے، یہ تو فطرت تقاضا کرتی ہے۔ ریاست کا کوئی نظم بھی ہونا چاہیے، خواہ وہ قبائلی نوعیت کا ہو یا آج کی جدید ریاست کا، یہ بھی ناگزیر ہے۔ اس کے پیچھے استدلال کیا ہے؟ وہ استدلال یہ ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اور ارادہ و اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے اسی کا لحاظ کر کے یہ کہا تھا کہ جب آپ اختیار بھی دے رہے ہیں اور اقتدار بھی دے رہے ہیں دنیا کا، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر خون بہے گا اور فساد ہوگا۔ یہ امکان اختیار کے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو اختیار کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے مجبور ہے کہ وہ ایک حکومت کا نظام بنائے۔ چنانچہ انسانی وجود میں اس کا ارج اتنا غیر معمولی ہے کہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ لوگوں کے مذاہب مختلف ہیں، طرز عمل مختلف ہیں، لیکن اس وقت بھی پوری دنیا میں چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہیں۔ یعنی یہ گویا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے جس کا وہ آپ سے آپ جواب دیتا ہے۔ اس میں اگر بالکل علم عقل کی روشنی میں آپ یہ جاننا چاہیں کہ پھر جو کوئی بھی حکمران بنایا جائے گا اس کا حق تقرر کس کو حاصل ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ جو جی چاہے کہہ دیں، اور ایک یہ ہے کہ بربنائے علم و عقل کہیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حق تقرر خدا کو حاصل ہے، یہ معقول بات ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتا کہ میں تقرر کروں گا اور میں لوگوں کے لیے حکمران منتخب کروں گا، تو یہ بات علمی لحاظ سے یا عقلی لحاظ سے چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ خالق کائنات ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ کر دے گا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے حکمران کا تقرر کر لیں۔ اسی کو قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے بھی تجویز فرمایا، اور بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے اور ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ یعنی اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق حکمرانی نہیں کرے گی، خاندان حکمرانی نہیں کرے گا، کوئی خاص طبقہ حکمرانی نہیں کرے گا، کوئی اوپر سے مامور من اللہ نہیں آئے گا، مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون۔ تو قرآن مجید کے اس جملے سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں، یعنی یہ جملہ عربی زبان کی روح سے کیا کہتا ہے، اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں،
مسلمانوں کی علمی تاریخ میں سب سے بہترین اسلوب میں ان نتائج کو مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ 5 چیزیں بالکل متعین کر کے انہوں نے اس جملے سے نکال کے لکھ دی۔ میری کتاب میں مقامات میں نے وہ اقتباس نقل کر لیے مولانا کا۔ اس میں جو کچھ انہوں نے نتائج نکالے ہیں وہ بالکل درست ہے میرے نزدیک۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جملہ مسلمانوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا تقرر کریں اور تمام مسلمانوں کو برابری کی سطح پہ اختیار دیتا ہے، یہ کوئی تفریق نہیں کرتا، اور یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے، یعنی زبانی کی روح سے واضح کر دیتا ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا یا ان کے اجماع سے اتفاق سے تو اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو اس وجہ سے جمہوری اصول پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، یہ تو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کی تاریخ کیا ہے۔ میں اپنا ذوق آپ کو بتا دوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگلے دن سے اس کے ایک حرف پر بھی عمل نہ ہوتا تو میرے اسلام میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام ایک میسج اور پیغام ہے، وہ داروغہ بن کے لوگوں کے اوپر ٹھونستا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کی بات قبول کرے، لوگوں کی مرضی ہے نہ قبول کرے۔ پیغمبر کو بات کہنی تھی، کہہ دی انہوں نے، قرآن میں بیان کر دی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا موقع ملا کہ کم و بیش 9-10 سال تک خود اس پر عمل فرمائے، اور آپ کے بعد بھی ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جس میں اسی کے مطابق تمام معاملات چلائے گئے۔ میں اس کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں نے بیان کیا ہے۔ تاریخ کے معاملے میں میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے میں اپنے استدلال کی بنیاد صرف اس پہ رکھتا ہوں، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں اختلاف کا امکان ہو۔ اور پہلی چیز تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ حافظ ابن کثیر نے، جو ایک بڑے مفسر بھی ہیں اور بڑے مورخ بھی ہیں، تمام واقعات کا استقصاء کر کے یہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امور رسالت سے الگ، ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ خدا کے پیغمبر تھے، اجتماعی معاملات میں جو دنیوی امور ہیں جن میں ریاست کا نظام چلایا جا رہا تھا، پوری زندگی میں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں کیا جس میں آپ نے ارباب حل و عقد قبائلی معاشرے کے اندر میں فطری لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کی اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے، ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں کیا، اور اتنی اچھی تربیت بھی کر دی تھی کیونکہ آپ کی ایک دوسری حیثیت اور بڑی حیثیت رسالت تھی۔ صحابہ کرام بے تکلف پوچھ لیتے تھے کہ آپ اس معاملے میں جو کچھ بھی فرما رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بدر کے لیے رسالت مآب باہر نکلے ہیں اور ایک جگہ کا انتخاب آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے، تو حباب بن منذر نے پوچھا کہ یہ آسمان کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا رائے والمقیدہ، یہ تو ایک تدبیر ہے، میں نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر معذرت کے ساتھ غلط ہے، اور دلائل دے کے بتایا کہ صحیح جگہ وہ ہے جہاں پہ لشکر کو جانا چاہیے۔ حضور نے کہا پڑاؤ کھا لیجیے۔ خندق کے موقع پر بھی ایک بڑی نازک صورتحال پیش آئی۔ انصار پر دباؤ کم کرنے کے لیے بنی غطفان کے ساتھ رسول اللہ نے بات چیت کر کے انہیں آمادہ کر لیا کہ اس موقع پر کم سے کم وہ ایک معاہدہ کر لیں، کیونکہ بڑی نازک صورتحال تھی، کئی ہزار کا لشکر باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور مسلمان محصور بیٹھے ہوئے تھے خندق بنا کے۔ معاہدے کا ایک مسودہ بھی تیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے انصار کے لیڈروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میری رائے ہے، تو میں نے اس کی بنیاد پر یہ کیا ہے، کیا رائے ہے؟ تو انصار کے لیڈروں نے یہ کہا کہ
آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کبھی یہاں سے کھجور نہیں کسی کو لے جانے دی کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کریں. تو آپ نے فوری طور پر معاہدے کا کاغذ پھاڑ دیا اور جو ان کی رائے تھی اس کے مطابق عمل کیا. تو کبھی پوری زندگی میں آپ نے جو 10 سال 9 سال حکومت چلائی ہے اس طرح کے معاملات میں، ہاں جہاں پیغمبری کا معاملہ تھا، جیسے حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں، یعنی اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، آسمان کا حکم ہے. اور خود خدا نے پھر بعد میں جواب دیا کہ معاہدہ حدیبیہ اس قدر دب کر کیوں کرایا گیا خدا کی طرف سے. تو اس میں ظاہر صحابہ کرام کی رائے بالکل مختلف تھی اور وہ بہت سخت احتجاج کی کیفیت میں تھے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ اس میں میرا اختیار نہیں، میں مامور ہوں، اوپر سے حکم دے دیا گیا ہے. تو ساری زندگی میں یہ حافظ ابن کثیر نے اس میں لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ کبھی آپ نے جمہور کی، جمہور لفظ ہمارا ہے، ہماری تاریخ میں استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ نے جمہور یعنی اکثریت کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا، اس کے مطابق فیصلے کیے. جس وقت دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے قبائلی تمدن میں، آج کا زمانہ نہیں تھا کہ اس میں آپ نے ایک منظم ریاست قائم کر لی ہے اور بڑے جدید ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، سب چیزیں ہیں. اس موقع کے اوپر آپ نے انصار کے اور مہاجرین کے لیڈروں کو، بڑی پارٹیاں یہی تھیں اس وقت موجود تھیں، مہاجرین قریش تھے اور انصار تھے. تو اس میں باقاعدہ ان کے لیڈروں کو بلا کر یہ کہا کہ کیونکہ انصار پہلے مدینہ میں اکثریت رکھتے ہیں اور زیادہ تر فیصلے انہی کے ذریعے سے، حضور کے زمانے میں تو یہی صورتحال تھی. آخری سال میں مکہ فتح ہونے کے بعد سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی، پورا عرب حکومت میں شامل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس بدلی ہوئی سیاسی صورتحال میں اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انتشار پیدا ہو. تو جو اصول ہے امرهم شورى بینہم، مسلمانوں کا نظم ان کی اکثریت یا ان کے اجماع پر مبنی ہوگا، لوگوں کی رائے سے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے لیے کسی جائزے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حیثیت انصار کو حاصل نہیں رہی، یعنی وہ مدینہ میں تو اکثریت رکھتے تھے لیکن اب پورے جزیرہ نما عرب میں یہ حیثیت قریش کو حاصل ہے، قریش کا جو قبیلہ ہے. تو اس موقع پر آپ نے جو گفتگو کی وہ نقل ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش، لوگ پورے جزیرہ نما عرب میں قریشی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں. مسلم ہم لمسلم و کافر ہم لکافر. اسلام سے پہلے کفر میں بھی انہی کے لیڈر مانے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی صورتحال میں اس کے سوا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ لیڈر تبدیل ہو گئے، ورنہ وہی صورتحال ہے. اور فرمایا کہ العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحي، عرب اس قبیلے کے سوا کسی کی قیادت سے واقف ہی نہیں. چنانچہ میرے بعد قدموا قریشا ولا تقدموا، انصار تم اپنی یہ حیثیت مان لو گے کہ تم اقلیت میں ہو اور قریش کو آگے بڑھ کے حکومت سنبھالنے دو. یہ نصیحت کر کے اور یہ فیصلہ کر کے آپ نے گویا اسٹیبلش کر دیا اس اصول کو کہ میں نے یہ کسی نسبی تفوق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، اکثریت کیونکہ قریش کے پیچھے ہے اس لیے فیصلہ کیا ہے. اور یہ فیصلہ کر کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. سقیفہ بنی ساعدہ میں جب بحث شروع ہوئی تو 1 سال گزر چکا تھا، تو لوگ بھول چکے تھے اس بات کو، اور انصار کے لیڈر سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہمارا یہ سر رسوخ ہے اور ہم نے ہی آپ کو پناہ دی تھی اور مسلمان یہاں آئے تو ان کو غلبہ حاصل ہوا تو ہمیں اقتدار ملنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر اور عمر دونوں نے وہاں جا کر جو تقریر کی اس میں اس واقعے کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اس اصول پر یہ فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا تھا کہ چونکہ عرب کی اکثریت کی پشت پناہی اس وقت قریش کو حاصل ہے، لہذا مہاجرین قریش کی جماعت کو اقتدار منتقل ہوگا اور جمہوری اصول پر ہوگا. وہ کوئی جتھا لے کر نہیں گئے تھے، کوئی تلوار نکال کے نہیں گئے تھے، انہوں نے جا کے یہ دلیل دی اور جیسے ہی یہ دلیل دی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا سعد بن عبادہ کو کہ تم موجود تھے جب حضور نے یہ فیصلہ سنایا تھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ انہوں نے کہا صدق، تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس اس کے بعد اصل میں یہ فیصلہ فوراً ہو گیا کہ اقتدار میں اقلیتی پارٹی کی حیثیت سے انصار قائم نہیں ہے، وہ مددگار رہیں گے اور قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ کہیں رات میں کوئی اور شکنت نہ ہو جائے کیونکہ منافقین بھی موجود تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کہا کہ پھر اگلا فیصلہ بھی کر لیں.
اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت پر، ظاہر ہے کو مہاجرین قریش میں سے تھے، تو آپ اتفاق کر لیں. تو بتایا جاتا ہے کہ انصار ٹوٹ پڑے، یعنی اپنے لیڈر کو رونتے ہوئے آگے بڑھے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہاں بیعت کی. یہ گویا ایک گروپ کی طرف سے سرنڈر تھا جس کا اگلے دن مسجد میں اعلان کیا گیا، اور تمام لوگوں نے سوائے چند لوگوں کے اس کو بالکل خوش دلی کے ساتھ تسلیم کیا. اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا، یعنی وہ کوئی جگہ لے کے نہیں گئے تھے، کوئی لڑائی نہیں کی تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. بس انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو کسی نے ان کے آخری زمانے میں حضرت عمر جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، وہ حج کے لیے گئے، تو کسی جگہ انہوں نے لوگوں کو گفتگو کرتے سنا. کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیعت جیسے ہو گئی تھی، اگر عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی طریقے سے ہم بھی اقتدار لے لیں گے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اس اقدام سے غلط فہمی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں. ایک تفصیلی خطبہ دیا، وہ خطبہ امام بخاری نے پورا نقل کر دیا ہے کم و بیش. اس میں انہوں نے یہ سارا پس منظر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بتایا ہے، اور بتا کے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ابو بکر کون تھے. یعنی اس کا ادنا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان کے سوا کسی کی قیادت تسلیم کریں گے. اور وہ اتنی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے کہ تقطع العناق علیہ، ہر ایک کی گردن ان کے سامنے جھک جاتی تھی. مجھے ادنا درجے میں کسی اختلاف کا امکان نہیں تھا. میں نے فتنے سے بچنے کے لیے اس وقت اناؤنس کر دیا. اگلے دن مسلمانوں نے بالاجماع میرے فیصلے کو قبول کر لیا، سب نے مان لیا. اس لیے کوئی شخص اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے. اور اپنی بات یہاں ختم کی، لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین. اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی لوگوں کی رائے کے بغیر. لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کا حق ہے، وہی ہمیشہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کی رائے کے خلاف اقتدار سنبھالنے کی کوشش کرے گا تو تغرۃ یبتلا، اس کی بیعت کرنے والے اور وہ خود بھی دونوں فساد کے مجرم قرار پائیں گے اور قتل کر دیے گئے. یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اقدام اور اس کی پوری تفصیل بیان کر دی کہ اگر کوئی مسلمانوں کی رائے کے خلاف ان پر ان کی حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کرے تو یہ ہائی ٹریزن ہے، مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے اس بات کا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہونے کے جب قریب ہوئے تو اصل میں کسی نئے انتخاب کی ضرورت نہیں تھی. مہاجرین قریش کی پارٹی کے پاس اقتدار تھا اس وقت. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت نے معذور کر دیا، تو اس وقت کسی نئے الیکشن کی ضرورت نہیں تھی. جس پارٹی کے پاس اقتدار تھا اس کو اصل میں اگلے شخص کو نامزد کرنا تھا. کیا کیا حضرت ابوبکر نے؟ یعنی وہ مرض الموت میں ہے. پوری لیڈرشپ جو انصار اور مہاجرین کی جتنے بڑے لیڈر تھے سب کو بلایا، سب کو بلا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے. وہ ساری تفصیل ابن سعد نے طبقات میں مکمل مشورے کی روداد نقل کر دی ہے. اب وہ ایک ایک آدمی سے پوچھتے ہیں، جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بہتر رائے رکھتے ہیں. کہتے ہیں میری رائے جو بھی ہو اپنی رائے بالکل بیدار طریقے سے دو. اور حضرت عمر کا نام پیش کیا انہوں نے. آج کی جمہوری روایات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ایک شخص نے جو تقریریں کی وہ بھی نقل ہو گئی. یعنی اس میں اتنے بے مثال الفاظ میں حضرت عمر کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور کم و بیش سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے. سب لوگ یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور کر رہے ہیں. ایک دو لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ان کی طبیعت میں سختی بہت ہے، تو یعنی اختلافی اپنا انہوں نے ایک طرح سے سوال کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو مطمئن کیا کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب ان پر بار پڑے گا خلافت کا یا حکومت کا تو اس میں خود بخود توازن آ جائے گا. مکمل اتفاق رائے سے، جس میں انصار کے لیڈر بھی سب ہیں، ان کی بھی تقریریں ہیں، یعنی مکمل پارلیمنٹ جو ہے اس نے فیصلہ کیا. اور پھر اس کے بعد وہ دستاویز لکھی گئی، جس دستاویز کے مطابق اگلے دن مسجد میں یہ اعلان کیا گیا کہ سارے ارباب حل وقت مطمئن ہو گئے ہیں کہ خلافت عمر کو منتقل کی جائے گی. تو دنیا کی پوری تاریخ میں شاید آپ کو قبائلی نظم میں اتنا ڈیموکریٹک پروسیس کہیں نظر نہ آئے.
حضرت عمر کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جب قریب آ گیا، ان کو تو آپ کو معلوم ہے کہ خنجر مار دیا گیا تھا نماز پڑھتے ہوئے، تو جو چند دن وہ اس کے بعد زندہ رہے، انہوں نے دیکھیے کیا اقدام کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر بہت اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ وہ ایک شخص کا نام پیش کر سکتے تھے. انہوں نے کر دیا اور لوگوں نے اتفاق کر لیا. میں نے جتنا غور کیا ہے میں کسی ایک شخص پر مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ میں اس کا نام ہی پیش کروں آپ کے سامنے. اس وقت انہوں نے کہا کہ مہاجرین میں 6 بڑے لیڈر ہیں اور سارے لوگوں کی رائے انہی کے اندر بڑھی ہوئی، یعنی اگر سب کی رائے لی جائے تو شاید لوگ کسی ایک آدمی، جیسے ان کے معاملے میں ہو گیا تھا، مطمئن نہ ہو سکیں. ہو سکتا ہے کہ 4 ایک کے حق میں رائے دیں، 2 ایک کے حق میں رائے دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس نظام میں کیا کیا جا سکتا ہے، انتشار کا کیونکہ خطرہ ہے، تو میں ایک تجویز پیش کر رہا ہوں کہ میں تم 6 لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جیسے ہی میں دنیا سے رخصت ہوں تو تم لوگ فلاں مکان پہ جاؤ گے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ گے اور پہلے تم فیصلہ کرو گے کہ کیا تم کسی ایک آدمی پر تم مطمئن ہو سکتے ہو. کیونکہ اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا تو پھر لیڈر دستبردار ہو چکے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی ایک آدمی سامنے آ جائے گا. آپ کی جدید جمہوریتوں میں بھی جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، آپ یاد کریں کہ جس وقت ایک انتخابات ہوئے تھے جس میں جتوئی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نمایاں کرنا چاہتی تھی، بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے. تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ان کو بھیج دیا 6 آدمیوں کو کہ یہ آپ ہی لیڈر ہیں سارے کے سارے، اور اب آپ پہلے فیصلہ کریں، پھر لوگوں کو اعتماد خود بخود ہو جائے گا. جس آدمی پر آپ مطمئن ہو جائیں گے وہ سارے لوگ آپ کے پیچھے ہیں. اور ابو طلحہ کو بلایا، یہ انصار کے پہلوان تھے، اور ان کو بلا کر ظاہر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کس نوعیت کی شخصیت رکھتے تھے اور وہ کس طرح نظم ضبط ڈسپلن کے ساتھ معاملات چلاتے تھے. ان کو بھیج کے انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تم لوگ اقلیتی جماعت ہو، انصار تو شریک نہیں تھے اقتدار کی کشمکش میں، اس وجہ سے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی خرابی پیدا کرو گے. 50 نوجوان انصار کے لوگ، اور یہ جس مکان میں نے کہا جمع ہو جائے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائے. اگر یہ ایک شخص پر مطمئن ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ جیسے ہی باہر نکلے سب کی گردن مار. اگر انتشار کوئی پیدا کرتے ہیں تو پہلے تو ان کا خاتمہ پھر مسلمان امت کو فیصلہ کر رہی ہے. یہ حکم دے کے تھوڑی دیر کے بعد ان کی بات ہو گئی. اب دیکھیے جو اجلاس ہوا اس کی پوری رودات بھی لکھی گئی ہے، موجود ہے ہمارے پاس. وہ وہاں گئے تو ان میں یعنی حضرت طلحہ تھے، زبیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعید تھے، اسی طریقے سے حضرت عثمان، حضرت علی تھے. تو 6 کے 6 لیڈر جب وہاں بیٹھے، عبد الرحمن بن عوف انہوں نے ایک تجویز پیش کی. اور دیکھیے پولیٹیکلی معاملات کو سلجھانے کے لیے کیسا اچھا انہوں نے زاویہ اختیار کیا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک پر پہنچنا ہے ہمیں، تو میں ایک پیشکش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں ہم میں سے ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے. پہلے تعداد کم کی جائے. تو 3 آدمی 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو جن کے حق میں دستبردار ہوئے وہ 3 تھے، سیدنا علی، سیدنا عثمان اور خود عبد الرحمن بن عوف. جب یہ پہلا مرحلہ ادا ہو گیا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ میں ایک اور پیشکش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں، مجھے تم اپنے درمیان انتخاب کر دے دو. تو دونوں اس پر راضی ہو گئے. تو اب وہ باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں سے 2 دن 3 دن مشورہ کر کے حضرت عثمان کی حکمران ہونے کا اعلان کر دیا. تو یہ میں نے جو آپ کو رودات سنائی ہے، یہ ڈیموکریسی ہے یا یہ ملوکیت ہے؟ بہت شکریہ. کوئی ادنا درجے میں یعنی نہ کوئی انتشار پیدا ہوا، نہ کوئی انتشار بہت بعد کی داستان ہے. حضرت عثمان کے 6 سال کے بعد شروع ہوا، اس کے بارے میں میں گفتگو کر چکا ہوں. اس طرح سے ہوا. جمہوریت کی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی رائے سے فیصلہ کرنا ہے. قبائلی سسٹم میں اس سے بہتر طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا اس کا. دوسرا اصول جمہوریت کا یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ کن ہو جانا ہے. ہر موقع پر یہی طریقہ خلفائے راشدین نے بھی اختیار کیا اور حضور نے. تیسرا اصول یہ ہے کہ اقلیت میں ایک بندہ بھی ہے تو اس کی رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی.
یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی حیرت ہوگی آپ کو، اس زمانے میں آپ نہیں جانتے پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا مسلم لیگ کی شورا میں کیا گفتگو ہوتی ہے، آج نہیں جانتے، لیکن آزادی رائے کا حال یہ ہے کہ ان گفتگوؤں کی رودادیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، سب کچھ ریکارڈ تھا، کہیں بھی پابندی نہیں لگائی، اختلافات جو کچھ بھی ہے سب کچھ موجود ہے، ہر چیز۔ یعنی حضرت عمر کی جو مشہور پارلیمنٹری اجلاس ہے جس میں انہوں نے سواد عراق کی زمینوں کا فیصلہ جو 6 دن تک جاری رہا ہے، اور جس میں متناسب نمائندگی کے طریقے پر سارے قبیلوں کے بڑے لیڈر شریک ہوئے ہیں، 6 دن کی پوری روداد موجود ہے، کیا گفتگو ہے۔ میں نے ایک مرتبہ میاں طویل الرحمن صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا کہ حضرت عمر کی تو پوری شورا کی روداد ہمیں معلوم ہے، جو اسلامی کی شورا کی روداد نہیں معلوم ہوتی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آزادی رائے کا عالم یہ تھا کہ کوئی پابندی، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کہیں، اور وہ سب کی سب ریکارڈ کرو۔ اس کی آخری انتہا وہ ہے جس پر خوارج کے بارے میں حضرت علی سے کہا گیا کہ یہ تو کھلے عام اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے، تو آپ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا نہیں ہے قتل، تو کسی جرم کے بغیر میں بند نہیں کر سکتا زبان کسی، خود قتل ہو گئے لیکن تیار نہیں ہوئے اس کے لیے۔ تو یہ تینوں جو بنیادی چیزیں ہیں ڈیموکریسی کی، میرا نہیں خیال کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی آخری درجے کی چیزیں بھی آپ اس کے علاوہ فراہم کر سکتے ہیں۔ بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری، تو آپ دھیان یاد کرنا۔